الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدت لهم ما استطعتم من قوة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی امت کلام میں سے آیت کریمہ مختصر سے حصہ تلاوت کیا ہے. دعا فرما دے اللہ رب العزت مجھے اس مفہوم کو صحیح بیان کرنے اور آپ سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستو، انگریزی کے لحاظ سے اگست کا مہینہ چل رہا ہے. اسی حساب سے اسی اگست والے مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں ملک پاکستان وطن عزیز جیسی نعمتیں حضور سے نوازا تھا. اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پاکستان بنانے کے اندر جس قدر کردار علماء نے ادا کیا تھا شاید کسی اور قوت نے ادا کیا ہو. اور یہ مہمان بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اب ان دو میری اس بات کو، میرے بیان کو صرف آپ لوگ نہیں سن رہے ہیں، لیکن ایک دن کے بعد اس نے پوری دنیا میں وائرل ہو جانا ہے. انشاءاللہ بات ذمہ داری سے عرض کروں گا، پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں. پاکستان بنانے کے اندر جس قدر علماء نے اپنا کردار ادا کیا شاعری کو مذہبی حوالے سے، لیکن ہماری بدقسمتی جو یہ اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے، مختلف قسم کے تبصرے، مختلف قسم کی باتیں، مختلف قسم کے نظریات اور خیالات لوگوں کے سامنے آتے ہیں، جبکہ حقیقت کو کوئی بھی نہیں بیان کرتا. یہ بات میں نہیں کہتا، آج سے کافی عرصہ قبل، کافی سال قبل قائد اعظم محمد علی جناب مرحوم نے فرمائی تھی. یہ میری بات نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناب مرحوم سے جب یہ بات کہی گئی کہ جناب ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ تو دوسری طرف ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے. قائد اعظم محمد علی جناب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا، میرے ساتھ ہندوستان کا ایک ایسا مولوی ہے، اگر اونے کے اونے ہندوستان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لینے والے مولوی کو رکھ دیا جائے، میرے دانا پلڑا چھوٹ جائے گا سب کو. اور وہ شخصیت بھی ہمارے اور آپ کے شاید مولانا اشرف علی تھانوی سب کے دلا پتہ ہے. اور پاکستان بنانے کا خواب 1923 کے اندر بانے پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اپنے مجلس والوں کو کہ میرا دل مانتا ہے کہ علیحدہ وطن حاصل کر لے، علیحدہ ایک ٹکڑا ہو جائے جس میں نماز کے اوپر پابندی نہ ہو، ارکان کے اوپر پابندی نہ ہو. اس کے بعد سے محنت اور کوشش شروع ہو گئی. دنیاوی حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناب مرحوم کو اللہ نے سعادت بخشی کہ انہوں نے علماء کی معاونت اور علماء کے تعاون سے اللہ رب العزت نے ہمیں وطن عزیز کی نعمت سے نوازا. اور دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں، وطن عظیم ملک پاکستان آئیں ممالک کی طرح ملک نہیں، بلکہ مدینہ منورہ کے بعد دوسری ریاست اسلام کے نام دوسری ریاست
اور یاد رکھیے دشمن کے اثر کے اندر بھی یہ ملک کھٹکتا ہے، اس میں شہداء کا خون لگا ہے، ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد کا خون لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیے اس موقع کے اوپر آپ کو ایک بات بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ دشمن کی رسم کے اندر پاکستان کے دو بڑے ایسے جرم ہیں جنہیں وہ کبھی معاف نہیں کر سکتا، ان کے نصیب پاکستان بہت بڑا مجرم ہے، اور دو جرم ایسے ہیں کہ جنہیں کبھی کو معاف نہیں کر سکتا۔ دشمن جیسے اسی کی صورت میں کو یاد رکھنا۔ ان میں سے پہلا جرم جو وطن عزیز ملک پاکستان کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی دنیا پر بنا، دشمن اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ پوری دنیا ایک طرف ہو گئی، ایمان والے ایک طرف ہو گئے، اور ہماری کامیابی اسی طرف میں ممکن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائے تب بھی ہمارا اسلامی تشخص برقرار ہوگا، ادروائز نہیں۔ اور دوسرا بڑا جرم دشمن کی نظر میں پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان ایٹمی ملک بن گیا، اس کو بھی دشمن کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن درمیان میں ایک بات آپ کو یہ بھی افسوس ہو، وطن عزیز ملک پاکستان نے اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت ہونے کا اور ایٹمی پاور ہونے کا دے اللہ رب العزت نے اسے ایک سعادت بخشی۔ یاد رکھنا پوری کی پوری امت گنہگار ہونے سے بچ گئی ہے صرف ہمارے ایٹمی ملک ہونے سے، یاد رکھیے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سے پہلے دشمن کے پاس ایٹمی پاور پلانٹس تھے، کسی مسلمان ملک کے پاس نہیں تھا، یہود و نصارہ کے پاس یہ طاقت موجود تھی، اور پوری کی پوری امت گنہگار اور کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ طاقت ہونی چاہیے، اپنی طاقت کو بڑھاؤ، ہر زمانے سے اپنی طاقت کو بڑھاؤ۔ آج ہماری کمزوری کہ دنیاوی حوالے سے ٹاپ یونیورسٹیوں میں جہاں پر سائنس کی تعلیم دی جائے، جہاں پر معیاری سے انسان تیار ہو جائے، ہمارے ملک میں یہ بھی یاد رکھیے 500 یونیورسٹیاں ٹاپ پوری دنیا میں، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس سے برعکس دین حوالے سے، اسلام کے حوالے سے ٹاپ ترین ادارے ہمارے پاس ہے، پوری دنیا سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس اپنے اپنے میدان نہیں پاتے۔ بہرحال میں انجین کر رہا تھا، یہود و نصارہ کے پاس، دشمنوں کے پاس کی طاقت موجود تھی، مسلمان ہو جو کوئی بھی نہیں تھا جس کے پاس کی طاقت موجود ہو، پوری کی پوری امت گنہگار ہو گئی تھی۔ ان کے پاس ہے، تمہارے پاس ہی موجود نہیں ہے، ان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے وطن عزیز ملک پاکستان کو یہ طاقت عطا فرمائی، محنت ہوئی، کوشش ہوئی، ساری امت گنہگار ہوئی۔ اور آخر میں آپ کو یہ اکثر دو یہاں وطن عزیز ملک پاکستان کی طاقت ہے، آپس میں خانہ جنگی کی صورت رہو، خانہ جنگی پر بات کر، آپس کی لڑائی پر بات کر دیں۔ حضرت سب کہتے رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے جب واپس آئے علماء کا مجمع تھا، اور آپ کون سے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا بھی استاد ہے، مولانا سید حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کا بھی استاد ہے، مولانا عبید اللہ سندھی سیاست کے امام مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا بھی استاد ہے، مفتی کی بیٹیاں تیلوی کا بھی استاد ہے، مفتی عظیم الرحمن بدنوی کا بھی استاد ہے، علامہ انور شاہ تشہیری رحمت اللہ علیہ کا بھی استاد ہے، تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس دیوی کا بھی استاد ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب واپس آئے مالٹا جیل سے سعود تعلیم واپس آ کر ارشاد فرمانے لگے، لوگوں مسلمانوں کی تنزلی کے دو بڑے اسباب ہیں، دو بڑے اسباب، اور میں سے پہلا سبق قرآن مجید سے دوری کہ قرآن مجید سے دور ہو گئے، قرآن تعلیمات نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے، قرآن مجید کی سمجھ نہیں ہے، قرآن مجید کی صحیح تلاوت نہیں ہے، پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ آپس میں اختلاف ہو گیا، آپس میں اختلاف کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سب کہتے رحمت اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب صلیبیوں کے بعد اپنی جنگ کا آغاز کیا تو چند باتیں اور بھی ان کے سامنے آتے، ادھر بھی لا الہ الا اللہ، ادھر بھی لا الہ الا اللہ،
ادھر بھی نعرے تکبیر ادھر بھی نعرے تکبیر، ادھر کی قرآن کی آواز ادھر کے قرآن کی آواز. لیکن اس کے باوجود جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فتح نصیب ہوئی، اللہ نے فتح دے دی، وجہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہی رونے لگے، ارشاد فرمانے لگے لوگوں کون سی فتح، کیسے کامیابی؟ ادھر کے مسلمان کا قول بہا، ادھر مسلمان کا قول. کافر تو چاہتا کہ نہیں آپس میں رہو، کمزور ہو جاؤ، ہم حکومت کریں گے. الہی علم تقسیم کرو اور ان کے اوپر حکومت کرو، آپ ہی ہو تو آپس میں نمیں لڑا ہوتا ہے تو اعلان کے لیے آپس کے لڑیں گے، متحد ہو جائے. جتنے اسلامی ممالک ہیں اللہ کی قسم متحد ہو جائے، پوری دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں پریشان نہیں کر سکتی. ایمان والا طاقت ہوتا ہے، ایمان کی طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کے اندر قرآن مجید کی تعلیم عام کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دینی ہوگی، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈالنا ہوگا. ایسے نہیں ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.